السلام علیکم میرے دوستو، ظہور ملک کا سلام قبول کریں۔ آج ہم بہاولپور کے صحرائے چولستان کی طرف عازم سفر ہیں، جسے مقامی طور پر روہی کہا جاتا ہے۔ ڈرائیونگ کے فرائض حسب معمول میرے دوست راؤ اعجاز صاحب سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر یہ بندہ ناچیز آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے۔ پچھلی سیٹوں پر ملک نصر اللہ صاحب اور ملک یاسین صاحب براجمان ہیں۔ دوسری گاڑی میں میرے ہم سفر ہیں مخدوم امجد بخاری صاحب اور شیخ مصطفیٰ صاحب، اسلم بھٹی صاحب اور اسماعیل شاہد صاحب، استادوں کے استاد۔ یہ صحرا جغرافیائی طور پر ایک بڑے صحرا کا حصہ ہے، جو بارڈر کے پار بھارت، راجستھان اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں صحرائے تھر کہا جاتا ہے۔ پنجاب میں اس صحرا کا جو حصہ ہے وہ چولستان کہلاتا ہے۔ دوستو، قدیم ریاست بہاولپور کے زمانے میں یہاں ایک قلعہ بنایا گیا تھا، جو کہ قلعہ ڈیراور سنگھ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قلعہ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ سے تقریباً 49 کلومیٹر کے فاصلے پر عین صحرا کے درمیان واقع ہے۔ آج ہم وہاں کی سیر کرنے والے ہیں۔ چولستان، جو مقامی طور پر روہی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مشہور صحرا تقریباً 16,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل ہے۔ آپ میری ویڈیو بھی دیکھیے اور ہم کچھ قلعہ ڈیراور کے بارے میں تاریخ سے بھی آگاہی حاصل کریں۔ برِ صغیر میں وہ سلطنت درانی کے زوال کے دن تھے۔ عباسی خاندان نے اچ شریف کے ارد گرد کا علاقہ فتح کر کے یہاں بہاولپور ریاست کی بنیاد رکھی۔ وہ اپنا شجرہ نسب عرب کے عباسی خلفاء سے چلنے کے دعوے دار ہیں۔ بہاولپور کا شمار برِ صغیر پاک و ہند کی خوشحال ریاستوں میں ہوتا تھا۔ 18ویں صدی کے اوائل سے قریباً 2.5 صدیوں تک یہاں کے حکمران رہنے والے عباسی خاندان نے ایک طرف دارالخلافہ بہاولپور میں پرآسائش محلات اور باغات تعمیر کیے، تو دوسری طرف کالج، ہسپتال، اسٹیڈیم، تفریح مقامات اور لائبریریاں بھی بنوائیں۔ تاریخی عمارتوں کی مانند قلعہ ڈیراور میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روک دے اور آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لے جائے۔ ایسا ہی ایک ورق پلٹیں تو آپ بہاولپور شہر سے تقریباً 130 کلومیٹر دور صحرائے چولستان میں قلعہ ڈیراور پہنچتے ہیں۔ سڑک پکی مگر تنگ ہے، اس لیے مسافت لگ بھگ 2 گھنٹے کی ہے۔ قلعے کی جانب بڑھیں تو مسجد کے عقب میں آپ کو یہ کھنڈرات نظر آ رہے ہیں۔ غالباً یہ اس وقت کے عمرہ کے مکانات ہوتے ہوں گے، جن کی دیکھ بھال نہ ہونے سے اب صرف یہ کچی اینٹوں کے ڈھانچے ہی رہ گئے ہیں۔ قلعے کے اندر داخل ہونے سے قبل پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کے باہر بسنے والے لوگ کون ہو گئے، کیسے رہتے تھے اور ان کا کیا ہوا۔ میرے یوٹیوب کے دوستوں، قلعے کی جانب بڑھیں تو شاہی مسجد کے عقب میں بنے ایک دروازے سے گزرتے ہوئے آپ پیچ کھاتی اس کشادہ گزرگاہ پر پہنچتے ہیں، جو آپ کو قلعے کے اندر لے کر جاتی ہے۔ اسے کبھی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اب اس کی بحالی کا کام شروع ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ارد گرد نئی دیواریں تعمیر کی گئی ہیں۔ چلتے چلتے میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ قلعہ ڈیراور کی سیر کے لیے جائیں تو سفر صبح سویرے شروع کریں۔ موسم سرما کی نکھری دھوپ میں صحرائے چولستان کا الگ ہی حسن ہے۔ قلعہ ڈیراور یوں تو کسی بھی دوسرے قلعے کی طرح ہے، لیکن میلوں دور ہی سے یہ آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اونچی دیواریں اور ان میں نصب ٹھوس لوہے سے بنا اس قدر اونچا اور چوڑا مرکزی دروازہ کہ ہاتھی اس میں سے بآسانی گزر جائے۔ ریت کے وسیع و عریض میدان میں کھڑا یہ قلعہ
मुनफरिद दिखाई देता है। इस किले के 40 खूबसूरत बुर्ज हैं। हर बुर्ज का नक्शा मुख्तलिफ है। इन बुर्जों पर फौजी चौकियां होती थीं। ये शानदार मोर्चे अब ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनसे तीर, तलवार, तोप के गोलों, पत्थरों के अलावा गर्म पानी से हमले किए जाते। इसके बेशबहा खुफिया तहखानों के अलावा हर राजधानी से मिलाने वाली लंबी सुरंगें थीं, जिनका नक्शा आज तक नहीं मिल सका। ऊंची दीवारें और इनमें नस्ब ठोस लोहे से बना इस कदर ऊंचा और चौड़ा मरकजी दरवाज़ा के हाथी इसमें से बआसानी गुजर जाए। रेत के वसी व अरीज मैदान में खड़ा यह किला मुनफरिद दिखाई देता है। मरकजी दरवाजे से किले के अंदर दाखिल हों तो आप एक सुरंग में से गुजरते हुए किले के मैदान में पहुंचते हैं। हम इस वक्त मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुके हैं और मेरे दोस्तों का इसरार है कि उनकी वीडियो बनाई जाए, और मेरी मजाल कि मैं उनका हुक्म ना बजा लाऊं। नवाब रियासत बहावलपुर ने अपने दौरे हुकूमत में ये तमाम बिल्डिंग्स नई तर्ज पर तामीर करवाईं, जिनमें शाही महलात, जनान खाना, मेहमान खाना, असला खाना, रंग महल, जेल खाना, फांसी घाट और दीगर खूबसूरत इमारतें थीं, जो अब खंडरात में बदली हुई भूत बंगला दिखाई देती है और टूट फूट का शिकार है। इस वक्त स्क्रीन पर जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये जेलें हुआ करती थी, जहां पर कैदियों को रखा जाता था। दोस्तों, अब हर इमारत में चमगादड़ों का बसेरा है। ये उजड़ा हुआ किला नवाब साहब के दौरे हुकूमत में खूबसूरत किला तस्वुर किया जाता था। डिरावर शहर तिजारती मंडी था। पुररौनक बाजार में देश व देश के ताजिर तिजारत करते हुए काफिलों की सूरत में जौक दर जौक खींचे चले आते। आज वो शानदार पुररौनक बाजार खंडरात में बदल चुके। किले के बाहर खूबसूरत फसील थी, जो आप देख सकते हैं कि वो मादूम हो चुकी है। फसील के बाहर शहर आबाद था, जिनमें शाहकारों, उमरा और ताजरों की शानदार हवेलियां थीं। अब्बासी ख़ानदान की मलकियत ये किला उर्फ़ आम में किला दरावड़ के नाम से भी जाना जाता है। सामने जो इमारत नज़र आ रही है वो गालबन 12 दरी थी, जो महल के बैरूनी हिस्से में वाक़ थी। इस किला में एक खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की गई थी। आप खूबसूरत मेहराबों से बना एक शकिस्ता दरवाज़ा देख रहे हैं। अगर हम इस दरवाज़े से अंदर दाखिल हों तो ऐसा महसूस होता है कि ये हिस्सा गालबन बेगमात या ख़ानदान के दीगर अफराद के लिए वक्फ था, और इसका दरवाज़ा किला की मशरिकी सिमत में वाक़ है। और ये तमाम मालूमात हमारे दोस्त मखदूम सैयद अमजद बुखारी साहब ने दी, जो कि वो इस इलाके के रिहायशी हैं। इस शाही ख़ानदान की रिहाइश गाह की दीवारों और छतों की रंगीन लकड़ी के टाइलों और पत्थर पर कशीदाकारी के ज़रिए आराइश की गई थी। इंतहाई बोसीदगी की हालत में भी इसके आसार बाकी हैं। दोस्तों, अंदर मौजूद तामीरात की मौजूदा हालत देखकर आपको मायूसी हो सकती है। ये किला की बाहर से ज़ाहिर शान व शौकत के बिल्कुल मुख्तलिफ है। किला की निगरानी पर शाही ख़ानदान की तरफ से लोग मामूर किए गए हैं। सियाहत के लिए आने वाले अफराद से वो मामूली सी फ़ीस भी वसूल करते हैं।
مختلف علاقوں سے آئے سیاح ان بوسیدہ در و دیوار کے ساتھ وقت بتاتے ہیں۔ آپ کی طرح وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ قلعہ میں موجود کون سی عمارت کیا تھی اور یہاں کے مکین کون تھے۔ سید امجد بخاری صاحب ہمیں سینہ بہ سینہ سنی معلومات بہم پہنچا رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے دوست بھی ہیں اور میزبان بھی۔ افسوس صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ورثے کو سنبھال نہ سکیں، لیکن اس بارادری میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بحالی کا کام گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ ہم نے بھی یہاں دیکھا کہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ خدا کرے کہ ہمارا یہ خوبصورت قلعہ پھر سے بحال ہو جائے۔ قلعے کی عمارات سے اینٹیں اس حد تک نکل چکی ہیں کہ یوں لگتا ہے کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گی۔ جو اینٹیں قلعہ میں ہر جانب لاکھوں کی تعداد میں بکھری نظر آتی ہیں۔ مخدوم امجد بخاری صاحب کے مطابق اس میں استعمال ہونے والی اینٹیں 40 کلومیٹر دور احمد پور شرقیہ سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر کے ذریعے یہاں تک پہنچائی جاتی تھی۔ ایک ہاتھ سے دوسرے تک دے دے کر اینٹیں یہاں تک پہنچتی تھیں اور عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہوتی تھی۔ قلعہ کے طرز تعمیر سے واضح ہے کہ نوابین یہاں سکونت اختیار کیے رہے۔ مغربی سمت ایک چبوترے سے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی قلعے کی عمارتوں میں ایسے کئی مقامات موجود تھے جہاں زیر زمین سرنگوں کو راستے جاتے تھے۔ قلعہ کے اندر آپ کچھ قبریں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نواب صاحب کے آباء و اجداد کے مزارات ہیں۔ وہ ان پر حاضری دیتے تھے جن دنوں وہ آیا کرتے تھے۔ ڈیراور کی آبادی 600 گھرانوں کے لگ بھگ تھی، اب 250 کے قریب رہ چکی ہے۔ قلعے کے باہر آباد لوگوں میں مسلمان بھی تھے، ہندو اور سکھ بھی، مگر ان میں ایسا میل ملاپ تھا کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں پڑتا تھا۔ مسلمان اور ہندو سب ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ شہزادہ قمرالزمان صاحب کے مطابق ہندو عہد میں ڈیراور کی آبادی بقدر ضرورت فوجی سپاہیوں تک محدود رہی۔ عباسی فرمانرواؤں کے دور میں اس میں اضافہ ہوا۔ دوستو، ہمارا قلعہ ڈیراور کی سیر کا اختتام ہوا۔ ہم نے واپسی کا رخت سفر باندھا، لیکن ہمارے میزبان سید امجد بخاری صاحب کی طرف سے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا، لہٰذا ہم ان کے ڈیرا پر پہنچے اور دیسی مرغی، چاول، ساگ اور پانی سے لگی تندور کی روٹیوں سے لطف اندوز ہوئے۔ آپ میرے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کسی اور مقام پر ملاقات ہوگی۔